بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کم سن بچہ شعبہ حفظ میں داخلے کی غرض سے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں کلام پاک سے کچھ یاد ہے؟ بچے نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا پھر پڑھو سورہ نبا سے۔ بچہ پڑھنے لگا یہاں تک کہ سورہ مکمل پڑھ ڈالا۔ میں نے پھر پوچھا سورہ ملک یاد ہے؟ کہنے لگا جی پوری سورہ یاد ہے۔ مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں۔ معلم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل سوچا کہ کسی بڑی صورت کے بارے میں پوچھتا ہوں، تو میں نے سورۃ البقرہ کے متعلق پوچھا۔ اس پر بھی اس نے اسبات میں جواب دیا اور پوری صورت بنا کسی غلطی کے پڑھ کر سنا دیا۔ میں حیرت و استعجاب کے عالم میں بچے کی جانب دیکھا اور اس سے پوچھا بیٹے کیا تم نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے؟ بچے نے کہا جی ہاں۔ میں نے بچے سے کہا کہ آئندہ کل جب آنا تو اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ بچہ تو چلا گیا لیکن میں دن بھر اس سوچ میں ڈوبا رہا کہ جب بیٹا اس طرح ہے تو والد کس طرح ہوں گے۔ اگلے روز صبح جب اس کے والد صاحب حاضر ہوئے تو دیکھ کر مجھے اس سے کہیں زیادہ تعجب ہوا، کیونکہ ظاہر سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سنت کا اس قدر التزام کرتے ہوں گے۔ میں دل ہی دل یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگا مجھے معلوم ہے آپ مجھے دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں، لیکن میں جلد آپ کی حیرت کو دور کر دوں گا۔ یہ جو میرا بیٹا ہے اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے جو 1000 آدمی کے برابر ہے۔ آپ کو ایک خوشخبری سناؤں؟ میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں حافظ قرآن ہیں۔ الحمدللہ ایک چھوٹی بیٹی ہے جس کی عمر ابھی 4 سال ہے، اس نے 30واں پارہ یاد کر لیا ہے، اور اس میں کمال میرا نہیں ان کی ماں کا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ بات کرنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی ماں قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کرنے لگتی اور ان کو حفظ پر خوب ابھارتی اور ان کے درمیان حفظ قرآن مجید کے سلسلے میں مقابلے کرواتی کہ آج رات جو سب سے پہلے سبق یاد کر لے گا اس کی پسند کا کھانا تیار کروں گی، جو ہفتے بھر کے اسباق کا مراجعہ پہلے کرے گا اس کے اختیار میں ہوگا کہ اس ہفتہ واری چھٹی میں ہم کہاں جائیں۔ سال کے آخر میں کچھ اس طرح ابھارتی کہ تم میں جو سب سے پہلے قرآن مجید مکمل کر لے گا سالانہ چھٹی میں وہ جہاں چاہے گا وہیں کا سفر کریں گے انشاءاللہ، اور ایسا کرنے سے ان کے دل میں حفظ قرآن مجید اور اس کے مراجعے کے لیے تنافس اور جذبہ پیدا ہوتا۔ ہاں تو یہ ہیں نیک عورتیں، جب یہ ٹھیک ہوں تو پورا گھر جنت نما بن جاتا ہے۔